صاحب، چیف کسی سے نہ ملتے ہیں اور نہ ہی کسی سے فون پر بات کرتے ہیں۔ ان کا نمبر علیحدہ ہے۔ آپ ان کے فون نمبر پر بات کریں تو آپ کی بات ان سے ہو جائے گی، فرائڈ نے مدمانہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی فون نمبر بتا دیا۔ شکریہ، برائڈ نے کہا اور فریڈ سر ہلاتا ہوا مڑا اور واپس چلا گیا۔ تم واقعی عقل مند ہو، اور عقل مند ہونا کسی عورت کے لیے مردوں کے نزدیک خوبی نہیں بلکہ خامی ہوتی ہے، برائڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر پریس کرنے کے بعد آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ اور لڑکیاں احمق مردوں کو بے حد پسند کرتی ہیں، جیکی نے بھی ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، تو برائڈ بے اختیار مسکرا دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور پھر چند لمحوں بعد ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، جی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے فرینک کی آواز سنائی دی۔ چونکہ یہاں آنے سے پہلے وہ گولڈن کلب جا کر فرینک سے مل چکے تھے، اس لیے برائڈ نے اس کی آواز پہچانتا تھا۔ برائڈ بول رہا ہوں، برائڈ نے خشک لہجے میں کہا۔ آپ؟ فرینک بول رہا ہوں، فرمائیں، دوسری طرف سے چونک کر اور قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تم نے یہ نمبر نہیں دیا تھا، اس لیے ہمیں تم سے رابطہ کرنے میں خاصی دشواری ہوئی۔ پھر تمہارے آدمی فریڈ سے یہ نمبر ملا ہے، فرائڈ نے کہا۔ میں نے فریڈ کو کہہ دیا تھا، آپ کو براہ راست بتانا بھول گیا تھا، میجر راجر سے ملاقات ہو گئی ہے آپ کی، فرینک نے کہا۔ اس نے فقرے کا آخری حصہ شاید بات تبدیل کرنے کے لیے کہا تھا۔ ہاں، لیکن اب ہمیں اس سیکرٹری سے ملاقات کرنی ہے جو لیبارٹری کے اندر جاتا رہتا ہے، تاکہ منصوبہ بندی کو مکمل کیا جا سکے، برائڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بندوبست کر کے آپ کو فون کرتا ہوں، فرینک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو برائڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ تم بڑی کھل کر ملاقاتیں کر رہے ہو، برائڈ، جبکہ چیف نے کہا ہے کہ یہاں کی سیکرٹ سروس سے بے حد تیز اور فعال ہے، جیکی نے کہا۔ کیا مطلب؟ سیکرٹ سروس کسی بات پر چونکے گی؟ برائڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے ایکرمین میجر راجر سے کھلے عام ملاقات کی ہے، جو اس مخصوص علاقے میں اقوام متحدہ کے تحت کام کرتا ہے، جہاں لیبارٹری ہے، اور اب تم اس ملک کے ایک بہت بڑے افیسر سے ملاقات کرنے والے ہو۔ کیا یہ دونوں ملاقاتیں انہیں مشکوک کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ جیکی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم خواہ مخواہ کے خدشات میں مبتلا ہو رہی ہو۔ ہمارے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے ابھی تک یہاں کوئی ایسا قدم ہی نہیں اٹھایا کہ وہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہو سکیں، برائڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال ہمیں محتاط رہنا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہم مشن کے مکمل ہونے سے پہلے کسی چکر میں الجھ جائیں، جیکی نے کہا۔ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، برائڈ نے کہا، اور ایک بار پھر سامنے رکھے ہوئے نقشے پر جھک گیا۔ وہ اب اس جگہ کو غور سے دیکھ رہا تھا جہاں میجر راجر نے لیبارٹری کی موجودگی کے بارے میں بتایا تھا۔ ان خاصہ داروں سے کیسے بچ کر ہم لیبارٹری میں داخل ہوں گے؟ اچانک جیکی نے کہا تو برائڈ بے اختیار چونک پڑا۔ تم نے بہت اہم بات کی ہے، اس طرف تو میرا خیال ہی نہ گیا تھا، برائڈ نے اس بار قدرے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ان خاصہ داروں کی تعداد بھی کافی ہوگی، اور یہ لوگ ہر لحاظ سے مسلح اور تربیت یافتہ بھی ہوں گے، جیکی نے کہا۔ ہاں، اب مجھے اس میجر راجر سے دوبارہ ملاقات کرنا پڑے گی، تاکہ اس بارے میں کوئی حتمی لائحہ عمل سوچا جا سکے، برائڈ نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو برائڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، برائڈ بول رہا ہوں، برائڈ نے کہا۔ فرینک بول رہا ہوں جناب، آپ تیار ہو جائیں، اب سے 1 گھنٹے بعد آپ کو کوٹی سے پک کر لیا جائے گا، اور ایک خفیہ جگہ پر سیکرٹری سے آپ کی ملاقات ہوگی، فرینک نے کہا۔ خفیہ جگہ پر؟ کیوں؟ برائڈ نے چونک کر پوچھا۔ سیکرٹری صاحب کسی غیر ملکی سے ملاقات کے سلسلے میں محتاط رہنا چاہتے ہیں، فرینک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا ان سے کھل کر بات ہو سکتی ہے؟ برائڈ نے پوچھا۔ جی ہاں، سیکرٹری ہونے کے باوجود وہ مکمل طور پر میری مٹھی میں ہیں، اس لیے وہ آپ سے کھل کر ہی بات کریں گے اور آپ سے پورا تعاون بھی کریں گے، لیکن آپ بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ ان سے کوئی ایسی فرمائش نہ کر دیں جسے وہ اپنے عہدے کی وجہ سے پوری نہ کر سکیں، فرینک نے کہا۔ کیا مطلب، کیسی فرمائش؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، برائڈ نے چونک کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات جسے وہ سیکرٹری ہونے کے باوجود پورا نہ کر سکتے ہوں، مثلاً آپ ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ آپ کو ساتھ لے کر لیبارٹری میں جائیں یا سرکاری طور پر آپ کو لیبارٹری میں جانے کی اجازت دلوا دیں، فرینک نے باقاعدہ مثالیں دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں،
میں نے ان سے صرف تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہے اور بس، برائڈ نے جواب دیا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ہاں، مجھے سیکرٹری صاحب سے ملاقات کے بعد ایک بار پھر میجر راجر سے ملنا ہوگا۔ کیا اس کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ برائڈ نے کہا، ہاں، وہ ابھی کلب میں ہی ہیں، وہ کل صبح واپس جائیں گے، اس لیے آپ جب بھی انہیں ملنا چاہیں فرائڈ کو بھیج دیں، وہ آ کر انہیں ساتھ لے جائے گا، فرینک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تھینک یو، برائڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال میں تم اس لیبارٹری کے چکر میں زیادہ الجھ گئے ہو، پھر حالانکہ اس سے پہلے ہم نے اس سے زیادہ ناقابل تسخیر لیبارٹریاں تسخیر کی ہیں، جیکی نے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اصل پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ لیبارٹری کسی عام علاقے میں نہیں ہے، ورنہ کوئی مسئلہ نہ تھا۔ یہ ایسا علاقہ ہے جہاں ہم خود فوری چیک ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ساری الجھنیں پیش آ رہی ہیں، برائڈ نے کہا۔ ہم میک اپ کر کے وہاں جا سکتے ہیں، جیکی نے کہا۔ اب میرا خیال ہے تم عقل مندی کے تخت سے نیچے اتر آئی ہو، صرف چہروں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ زبان اور مخصوص لہجہ، یہ سب ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، برائڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جیکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسری طرف عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ تو عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، لیکن اس کی نظریں مسلسل کتاب پر جمی ہوئی تھیں۔ جولیا بول رہی ہوں، دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ فرمائیں، عمران کا لہجہ یکطرف خشک ہو گیا، لیکن اس نے کتاب سے نظریں نہ ہٹائی تھیں۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ دوسری طرف سے جولیا نے قدرے وسیلے لہجے میں کہا۔ میں نے لفظ فرمائیے کہا ہے، کوئی غلط بات تو نہیں کی ہے؟ ویسے بھی خواتین سے جب لفظ فرمائیے کہا جاتا ہے تو دل فوراً دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ لازماً لمبی چوڑی فرمائش کی لسٹ سننا پڑے گی، عمران نے جواب دیا، لیکن اس کا لہجہ ویسے ہی خشک تھا، اس کی نظریں اب بھی کتاب پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے، نان سنس، دوسری طرف سے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہ ہوئے تھے۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد کال بیل کی آواز سنائی دی، تو عمران کو یاد آ گیا کہ سلمان تو اسپتال گیا ہوا ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر کتاب بند کر کے میز پر رکھی اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے؟ عمران نے اونچی آواز میں پوچھا۔ صفدر، باہر سے صفدر کی آواز سنائی دی، تو عمران نے دروازہ کھول دیا۔ پورا نام بتایا کرو تاکہ سننے والے پر کچھ رعب تو پڑے۔ صفدر یار جنگ بہادر، عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا۔ موجودہ دور میں جنگ اور بہادر دونوں الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں، اب امن اور شرافت کا دور ہے، صفدر نے اندر داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آج کل شرافت کو بزدلی کہا جاتا ہے، اور پھر اس طرف تعارف کرایا کرو کہ صفدر یار امن بزدل، عمران نے کہا۔ تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ نے جولیا کے ساتھ جو رویہ رکھا ہے اس کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا ہے، صفدر نے سیٹنگ روم میں پہنچ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم جولیا کے فلیٹ پر موجود تھے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں ہی نہیں، پوری سیکرٹ سروس موجود ہے، البتہ انہوں نے نمائندہ مجھے بنا کر بھیجا ہے، صفدر نے کہا۔ اچھا، پھر تو تم باعزت آدمی ہو، تم نمائندہ اصل سے زیادہ باعزت ہوتا ہے، جیسے میں تمہارے چیف کا نمائندہ ہوں، عمران نے ریفریجریٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران نے 2 ٹین جوس کے نکالے اور 2 اسٹرا اٹھا کر اس نے ریفریجریٹر بند کیا، اور ٹین کھول کر اس نے ان میں اسٹرا ڈالے اور ایک ٹین صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ کیا سلیمان شاپنگ کرنے گیا ہوا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ نہیں، اسپتال گیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو صفدر بے اختیار چونک پڑا۔ اسپتال؟
کیوں، خیریت تو ہے؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ تو عمران نے مختصر طور پر اسے اس کی بڑی بھاوج کی بیماری کے بارے میں بتا دیا۔